میرا بھائی نہال ایک شریف لڑکا تھا. کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اپنے بزرگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسی بات کہے گا، مگر اس پر تو سدا بہار کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا تھا. جب گھر میں ہر کسی نے اس کی بات کو رد کر دیا تو نہال نے خودکشی کی دھمکی دے ڈالی. یہی نہیں، اس نے عملی طور پر بھی جان دینے کی کوشش کی اور سب کا سکون تباہ کر کے رکھ دیا. بات یہ تھی کہ وہ ایک سدا بہار نامی رقاصہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ والد صاحب نے کہہ دیا کہ اگر نہال اس کو گھر میں لایا تو وہ خود کو گولی مار لیں گے. والد صاحب کا اعتراض بجا تھا. ایک رقاصہ کو بھی بھابھی بنا لینے پہ ہمیں بے اعتراض تھا. اگر کوئی لڑکی غریب اور بدصورت ہونے کے ساتھ ساتھ لولی لنگڑی بھی ہوتی تو ہم اس کو بھائی کی خوشی اور پسند سمجھ کر قبول کر لیتے. مگر سدا بہار تو ایک ایسے خانوادے سے تعلق رکھتی تھی جس کے بارے میں سوچ کر شریف لوگ کانپ جاتے تھے. تبھی گھر میں بھائی کی اس خواہش کی ہر کسی نے مخالفت کی. ہوا یہ کہ نہال بھائی ایک روز کچھ من موجی قسم کے دوستوں کے ساتھ ایک جگہ رقص دیکھنے اور گانا سننے چلے گئے اور سدا بہار کو دیکھتے ہی دل ہار دیا. نہ جانے کیسے یہ روابط بڑے کے بعد شادی تک پہنچ گئی. انہی دنوں امی نے نہال بھائی کے لیے اپنے رشتہ داروں میں ایک لڑکی پسند کر لی. بھائی 5 برس دبئی رہ کر واپس آیا تھا. امی چاہتی تھی کہ نہال کا گھر آباد ہو جائے، مگر نہال نے کہہ دیا کہ وہ شادی سدا بہار سے کرے گا. جب پتہ چلا کہ سدا بہار تو بکاؤ مال ہے، سب گھر والوں نے احتجاج کیا. نہال کو سمجھایا مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا. اس کی تو بس ایک ہی رٹ تھی کہ شادی کروں گا تو سدا بہار سے، ورنہ جان دے دوں گا یا گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا. اکیلے نہال کا یہ حال نہ تھا. آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی. وہ لڑکی 17 سال کی تھی. جب سے اس نے نہال کے ساتھ دل کا بندھن جوڑا تھا، اس نے بھی اپنے پیروں سے گھنگرو اتار ڈالے تھے. تبھی اس کے پالنے والے بھی منہ پر پلو ڈال کر روتی تھی کہ اس کی بھی دنیا برباد ہو گئی تھی. اس نام نہاد ماں نے تو بیٹی کے اس مسئلے کا یہ حل نکال لیا کہ نقد بھاری رقم کے علاوہ ایک کوٹھی کے عوض وہ بیٹی کا بیاہ نہال سے کرنے پہ راضی ہو گئی. لیکن والد نقد رقم اور کوٹھی تو کیا، اس جیسی بہو کو زہر کا پیالہ تک دینے کے لیے روادار نہ تھے. نہال کی الٹی کوپڑی میں کوئی بات نہ سماتی تھی، اور نہ ماں کی فریاد، نہ بہنوں کے آنسو، نہ باپ کی دھمکیاں. اس کے 2 مطالبے تھے کہ میرے حصے کی جائیداد دے دو. میں نے کہا سدا بہار سے ہی کروں گا. دونوں مطالبے ہی ناقابل قبول تھے. ابا نے کہا بے شک کھا لے یہ زہر، میں تو قیامت تک نہ مانوں گا. مگر ہم ہی ہارے کہ نہال نے سچ مچ زہر کھا لیا. اب اس کی جان کے لالے پڑ گئے. ابو کے آنسو نہ تھمتے تھے اور اماں نے منت مان لی، اللہ میرے بچے کو نئی زندگی دے دے تو میں سدا بہار کو نہ صرف بہو بنا کر لے آؤں گی بلکہ اس کو وہی عزت دوں گی جو ایک بہو کو ملنی چاہیے. ابو کے آنسو اور اماں کی دعائیں رائے گاہ نہ گئیں. 6 روز کی بے ہوشی کے بعد بلاخر نہال بھائی نے آنکھیں کھول دیں. میں نے ہاتھ جوڑ کر بھائی سے کہا، نہال خدا را تم ٹھیک ہو جاؤ تو ہم تمہاری شادی سدا بہار سے ہی کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کو میرے اکلوتے بھائی کی زندگی منظور تھی. وہ رفتہ رفتہ صحیح ہو گیا. اماں نے نفل شکرانہ پڑھے اور اپنے اللہ سے کیا وعدہ پورا کیا کہ وہ سدا بہار کو بیاہ کر گھر لے آئیں. میں بھی دلہن بھابھی کو سلام کرنے گئی. اس کو دیکھ کر حیرت سے آنکھیں جھپکنا بھول گئی. ایسی پری چہرہ لڑکی تو میں نے زندگی میں کبھی نہ دیکھی تھی. اگر میرے بھائی نے اس حسن کی دیوی کے لیے جان دینے کی صحیح کی تھی تو برحق بات تھی کہ عشق میں ایسا ہی ہوتا ہے، جبکہ حسن بھی سدا بہار جیسا بے مثال ہو. ایسی موہنی صورت پر تو آدمی جان بھی دے سکتا ہے. غزالی روشن آنکھیں، سنہرے بال، سونے جیسی رنگت، سنگ مرمر سے بنی حور تھی. جس نے بھی ہمارے خاندان میں حسن بے مثال کو دیکھا وہ دنگ رہ گیا. نہال دبئی سے چھٹی پر آیا تھا. چھٹی ختم ہو گئی. واپس جاتے ہوئے سدا بہار سے وعدہ کیا، بہت جلد رہائش کا انتظام کر کے تم کو لینے آؤں گا. چند روز کی جدائی تو برداشت کرنا ہی ہوگی. جب تک نہال موجود تھا گھر والوں نے سدا بہار کو توجہ دی، مگر اس کے جاتے ہی سبھی نے اس کی طرف سے دل برا کر لیا. اس کو منہ نہ لگاتے. ملال تھا کہ ہم ایسے شریفوں کے گھر کی بہو کہلانے کے یہ لائق نہ تھی اور بہو رانی بن کر آ گئی ہیں. سدا بہار مرجھا کر رہ گئی. تبھی مجھ کو اس پر ترس آتا تھا کہ وہ اگر رقاصہ تھی یا کسی غلط جگہ جنم لیا تھا، اس میں اس کا تو کوئی قصور نہ تھا، تقدیر کے کھیل تھے. اور اب اگر وہ شریف گھرانے کی بہو بن چکی تھی تو یہ بھی اس کی تقدیر میں ہی ہوگا. پھر اس سے اتنی نفرت کیوں؟ ایک میں ہی اس گھر میں وہ واحد ہستی تھی جو اس پر رحم کھاتی، اس سے بات کرتی اور اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتی. وہ بھی صرف مجھ پر ہی تکیہ کرنے لگی تھی. دن گنتے گنتے بلاخر وہ دن بھی آ گیا جب نہال گھر لوٹ کر آیا. وہ اپنی دلہن کو لینے آیا تھا. اماں نے بہو کو اکیلے دبئی بھیجنا مناسب خیال نہ کیا.
خود وہ گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، جبکہ بھیا کی خواہش تھی کہ ان کی بیوی ان کے ساتھ چلے۔ تبھی بھابھی نے میرا نام لیا کہ نور ہمارے ساتھ چلے تو میرا دل وہاں لگے رہے گا۔ میں سب جانتی تھی وہ مجھ کو پسند کرتی ہے اور باقی گھر والوں سے اس کا تعلق واجبی سا تھا۔ دبئی جانے سے ایک ہفتہ قبل جبکہ بھائی نہال کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا، رات کو زور کی بارش ہوئی اور بجلی فیل ہو گئی۔ میں نے بارش کو طوفان میں بدلتے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ اسی وہم سے مجھ کو فکر ہوئی اور میں اوپر چلی گئی۔ بھائی اور بھابھی کا کمرہ اوپر کی منزل پہ تھا۔ طوفانی رات کو ایسے عالم میں وہ اکیلی اندھیرے میں پڑی تھی، یہی سوچ کر میں اوپر گئی تھی۔ ٹارچ میرے ہاتھ میں تھی۔ کمرے میں ٹارچ کی روشنی میں نے دیکھا کہ بھابھی بستر پہ لیٹی تھی۔ قریب گئی، ان کے چہرے پہ روشنی ڈالی، وہ رو رہی تھی۔ ہلکی زرد روشنی میں بھی وہ دیمالئی کہانیوں کا کردار لگ رہی تھی۔ میں نے دریافت کیا، بھابھی تم کو ڈر تو نہیں لگ رہا؟ ہاں لگ تو رہا تھا، مگر اب نہیں لگ رہا، تم جو آ گئی ہو۔ اپنائیت پا کر وہ میرے قریب آ گئی۔ تیز ہوا کے جھونکے بند کھڑکیوں سے بھی گھسے چلے آ رہے تھے۔ بارش کی بچھاٹ گھر سے باہر قیامت کا شور برپا کر رہی تھی۔ ایسے میں ٹارچ بھی بجھ گئی اور کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ ڈر کر وہ میرے اور قریب آ بیٹھی، میرے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ رو کر اقرار کیا کہ اس گھر میں آ کر اس نے بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ گھر کا کوئی بھی مرد اس کو دل سے قبول نہیں کر رہا، اس لیے ہر وقت اس ماحول میں اس کا دم گھٹتا ہے۔ کہنے لگی، آپا نور، میں بس ایک تم ہی ایسی ہو کہ جس نے مجھ کو اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ اگر تم بھی میرا خیال نہ کرتی تو جانے میرا کیا حال ہوتا۔ اس وقت مجھ کو کوئی رقاصہ نہیں، ایک بھولی بھالی سی قابل رحم بچی لگ رہی تھی۔ مجھ کو اس کے دل کے حال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ وہ طوفانی رات بیت گئی۔ اس رات میں بھابھی کے ساتھ ان کے پاس سو گئی، کیونکہ بھائی کو اگلے روز واپس آنا تھا۔ اس واقعے کے ایک ہفتے بعد نہال اور سدا بہار دبئی آ گئے۔ نہال بھائی ایک عربی کی کمپنی میں مینیجر تھا، وہ صبح کو گیا شام کو آتا، تب میں ہی بھابھی کو کمپنی دیتی۔ اس دوران ہماری دوستی زیادہ ہو گئی تو ایک دن میں نے سوال کر ہی دیا کہ بھابھی تم اس ماں کی بیٹی ہو یا انہوں نے تم کو کسی سے لے کر پالا اور اپنی دنیا کا فرد بنایا؟ بھابھی بولی، میں اس ماں کی بیٹی نہیں ہوں، مجھ کو انہوں نے 5,000 میں خریدا جب میں 5 برس کی تھی، اور 5 برس کی بچی کی یادداشت ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ مجھے اپنے والدین کی شکلیں اور گھر کا نقشہ تک یاد ہے۔ اگر کوئی مجھے اس شہر کے اس محلے میں لے جائے کہ جہاں ہمارا گھر رہا تو میں اپنے گھر کو پہچان لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ بولی، میرا نام سدا بہار میری اس ماں نے رکھا جس نے مجھے خریدا تھا۔ میرا اصل نام شمسہ بی بی ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بھابھی کو اپنا اصل نام اور بچپن کے حالات و واقعات یاد تھے، حتیٰ کہ والدین کے نام اور بہن بھائیوں کے نام بھی۔ تبھی میرا دل نہایت افسردہ ہوا، یہ سوچ کر کہ ایسی زندگی میں دھکیلی گئی تو اس بیچاری پہ کیا گزری ہوگی۔ اگر یادداشت نہ رہے تو دکھ بھی نہیں رہتا، لیکن یادداشت کے ہوتے ہوئے دکھ سوا ہو جاتے ہیں۔ بھابھی تم اپنوں سے کیوں کر جدا ہو گئی؟ کیا ان سے ملنے کی پھر سبیل نہ بن سکی؟ بولی، ایک روز امی کے ساتھ بازار آ گئی تھی، وہ کچھ خرید رہی تھی، رش بہت تھا، میں ان سے بچھڑ کر جدا ہو کر ان کو ڈھونڈتی الگ سمت کو چل پڑی۔ وہ مجھ کو تلاش کرتی رہی ہوں گی، لیکن میں کچھ دور نکل گئی تو رونا شروع کر دیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، ایک عورت آگے بڑھی، میرا نام پوچھا، لوگوں سے کہا کہ بچی اپنے والد کا نام اور گھر کا پتہ جانتی ہے، میں اس کو کسی مرد کے ہاتھ میں نہ دوں گی۔ وہ مجھے ایک دکان پر لے گئی اور فون ملایا اور میری موجودہ نام نہاد ماں کے پاس لا کر فروخت کر دیا، اور پھر اس کے بعد میرے والدین سے ملنے کی کوئی سبیل نہ بن سکی۔ ایک آدھ بار کوشش کی، مگر تب تک فون نمبر بھول چکی تھی، صرف ماں باپ کا نام اور ان کے چہرے یاد رہ گئے۔ یہ سب بتا کر بھابھی بہت دیر تک روتی رہی۔ میں بھابھی کے جذبات کو سمجھ سکتی تھی۔ اب مجھ کو اور زیادہ اس سے محبت ہو گئی۔ ہر نماز کے بعد دعا کرتی، اے اللہ میری بھابھی کو اس کے والدین سے ملا دے۔ اللہ نے میری دعا سن لی۔ ایک روز ہم دبئی کے ایک مال میں گئے تو میں نے شمسہ کی ہم شکل لڑکی کو دیکھا۔ اتنی مماثلت دونوں کی صورت میں پائی کہ مجھے لگا ان کا آپس میں کوئی رشتہ ضرور ہے۔ تبھی میں اس لڑکی کے پاس گئی اور پوچھا، کیا آپ کے والد کا نام چودھری اسرار ہے؟ وہ چونک پڑی اور بولی، اور ہاں، اور کیا آپ کی امی کا نام زیب النساء ہے؟ وہ اور زیادہ حیران ہو گئی۔ ہاں ہے، لیکن آپ کون ہیں
اور میرے والدین کو کیسے جانتی ہیں؟ کیا آپ کی بہن بچپن میں بازار میں اپنی ماں سے بچھڑ گئی تھی؟ ہاں، لیکن آپ کو کیسے معلوم؟ وہ رہی آپ کی بہن۔ میں نے شمسا کو آواز دی جو نہال کے ساتھ ایک دکان میں کھڑی جیولری دیکھ رہی تھی۔ بھابھی ادھر آؤ جلدی سے، میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ میری طرف آ گئی۔ اتنے میں اس لڑکی کی ماں بھی قریب آ گئی۔ آپ کی شمسا نام کی بیٹی کھو گئی تھی جب وہ 5 برس کی تھی۔ وہ میری بھابھی ہے۔ یہ رہی۔ میں نے بھابھی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ خاتون نے غور سے بھابھی کو دیکھا اور اگلے لمحے وہ شمسا کہہ کر اس سے لپٹ گئی، کیونکہ یہ ان کی کھوئی ہوئی بیٹی تھی جو دوسری بیٹی کی ہم شکل تھی۔ یہ دونوں ان کی جڑواں بیٹیاں تھیں۔ اگر یہ ہم شکل جڑواں نہ ہوتی تو یقیناً ان کی والدہ کے لیے شمسا کو پہچان لینا مشکل ہوتا۔ میں اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت پہ حیران ہو گئی کہ واہ میرے اللہ، تیری شان، تیری قدرت، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ تیرے معجزات بے مثال اور تیری ذات مکمل باکمال ہے۔ اپنے والدین سے ملنے کے بعد شمسا کو جو سکون ملا، اتنا تو شاید اس کے گھر والوں کے بنا ملا ہوگا۔ تاہم ہم کو اللہ نے یہ دکھلا دیا کہ جس کو کم تر سمجھ کر ہم اس سے نفرت کر رہے تھے اور اس کو قبول نہ کر رہے تھے، وہ پشاور کے ایک نہایت معزز خاندان کی چشم و چراغ تھی، اور وہ لوگ حیثیت میں ہم سے کہیں بڑھ کر تھے۔ آج بھابھی کو ہم پر فخر ہے تو ہمیں بھابھی پر فخر ہے کہ ان کا حسب نسب اعلیٰ ہے، اور شاید نہال بائی سے اس کو خدا نے اسی لیے ملایا تھا کہ اس کو اس کے گھر اور خاندان والوں سے ملانا تھا۔ خدا جانے یہاں کتنی ایسی لڑکیاں ہوں گی جو شریف خاندان اور اعلیٰ حسب نسب کے باوجود غلط لوگوں کے ہاتھوں سے غلط جگہوں پر پہنچ گئیں اور اپنا حسب نسب کھو بیٹھی۔